نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ آیت نمبر 83 ہے سورہ النساء۔ ابتدائی اسلام میں یہودیت تھی، عیسائیت تھی، اس کے علاوہ دین حنیف کے مدعی تھے مشرکین مکہ، یا وہ لوگ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، مسلمان لوگ تھے۔ جس وقت مسلمان مکہ سے مدینہ آئے نا، ایک اور جماعت مارد وجود میں آ گئی۔ وہ کون سی جماعت تھی؟ منافقین کی جماعت تھی، جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے کہ ہاں مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ حقیقت میں وہ ایسے نہ تھے، جیسے قرآن شریف میں ہے کہ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، کہتے ہیں انکا رسول ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے الی جمیع الخلق۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سچے نہیں۔ اپنی شہادت میں اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافقین کا مقصد صرف اور صرف دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب بتانا تھا کہ ہم کامیاب ہیں، ہم سمجھدار ہیں۔ اگر وہ کفار کی طرف جاتے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر مسلمانوں کے پاس آتے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیسے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری طرف سے دفاع کرتے ہیں۔ تو منافقین کا گروہ مارد وجود میں آیا، جس کا مقصد قربانیاں نہ دینا، اپنے آپ کو اسلام کے تابع نہ کرنا، فائدہ اٹھانا تھا ان کا مقصد کہ ہمیں فائدہ جہاں سے پہنچتا ہے ہم فائدہ حاصل کر لیں گے۔ تو پروپیگنڈا بہت کرتے تھے منافق، بہت پروپیگنڈا کر، چھوٹی سی بات سے بہت بڑی بات بنا کر پیش کرتے۔ مسلمانوں کے پاس آتے تو مسلمانوں کو ڈراتے کہ کفر کی یہ تعداد ہے، ان کے پاس یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے، ہم کمزور ہیں، ہمیں وہ نیست و نابود کر دیں گے، ہماری مال و اولاد کو نقصان پہنچائیں گے۔ مسلمانوں کو محتاط رہنے کی ہدایات کرتے، مسلمانوں کو ڈراتے کہ ہماری عددی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اگر مسلمانوں کو کامیابی ہوتی تو بڑا پروپیگنڈا کرتے، بہت پروپیگنڈا کرتے، مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے، پروپیگنڈا میں غلف سے کام لیتے۔ اگر مسلمانوں کو ناکامی ہوتی پھر بھی وہ پروپیگنڈا کرتے۔ ہر صورت میں منافقین کا کام یہ تھا کہ پروپیگنڈا کرنا۔ پروپیگنڈا کرنے سے جن کا ایمان کم ہے وہ اور کم ہو جاتا ہے، جو بزدل ہے وہ اور بزدل ہو جاتے ہیں۔ پروپیگنڈا کی وجہ سے بہت سارے راز مسلمانوں کے کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پروپیگنڈا اتنی بڑی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی امن کی خبر آتی ہے یا خوف کی خبر آتی ہے، اس کو پھیلا دیتے ہیں، کہتے ہیں فلاں لوگ، فلاں ملک، فلاں طاقت ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والی ہے۔ اگر کوئی امن کی خبر آتی اس کو بھی اڑاتے، بلا وجہ افواہیں پھیلاتے۔ فرمایا کہ اگر وہ اس کو اللہ کے رسول کے پاس لٹا دیتے اس خبر کو، یا ان لوگوں کے پاس جو اہل حل و عقد تھے، شعور والے، سمجھدار، دنیا کی سوجھ بوجھ رکھنے والے، دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والے، فرمایا کہ یہ منافقین بجائے اس کے کہ خود پروپیگنڈا کرتے، ان کو چاہیے تھا وہ اللہ کے رسول کی طرف آتے، اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرتے، کہتے اللہ کے رسول یہ بات ایسی ہے، یہ بات ایسی ہے۔
فرمایا وہ بیٹھ کر تحقیق کر لیتے، صحیح نتیجے پر پہنچ جاتے، بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول کے پاس آتے، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آتے، حضرت عمر کے پاس آتے، حضرت عثمان غنی ذی النورین کے پاس آتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتے، عبد الرحمن بن عوف کے پاس آتے، حضرت طلحہ کے پاس آتے، بڑے بڑے کبار صحابہ کرام جن کو اللہ نے جنتی کہا ہے، فرمایا یہ ان کے پاس خبریں لاتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے، وہ تحقیق کر لیتے، صحیح نتیجے پر پہنچتے، لیکن ان کا طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ ان کا مقصد مسلمانوں میں پروپیگنڈا کرنا ہے، اسلام کی تحریک کو کمزور کرنا ہے، مسلمانوں کو رسوا کرنا ہے، اپنے آپ کو معزز اور معتبر بنانا ہے۔ فرمایا مسلمان یہ معزز اور معتبر نہیں ہے، ان کے رویے، ان کے طریقے صحیح نہیں ہیں، یہ ملک کی راہ دیتے ہیں، یہ ملک سے غداری کرتے ہیں، مسلمانوں سے غداری کرتے ہیں، اپنے مفاد کی خاطر، اپنے جان کی حفاظت کے لیے، اپنے مالی تحفظات کے لیے یہ ملک کی راہ دیتے ہیں، مسلمانوں کے راہ دیتے ہیں۔ ان کی حرکات و سکنات درست نہیں ہے، یہ ان کے رویے منافقانہ ہیں، ان کے رویے درست نہیں ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ مخلص ہوتے تمہارے ساتھ، یہ اللہ کے رسول سے پوچھتے، صحابہ کرام سے پوچھتے، وہ صحیح طور پر ان کو بتا دیتے بات یوں ہے یوں نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم تھا، مسلمانوں کو علم ہو گیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے۔ کچھ منافقین کے بارے میں اللہ کے رسول کو علم تھا، یہ بھی منافق، یہ بھی منافق۔ مفسرین نے لکھا ہے 13-14 منافقین کی جماعت تھی جن کے بارے میں اللہ نے اپنے رسول کو بتا دیا تھا یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب کسی مشکوک شخص کا نماز جنازہ ہوتا، حضرت عمر حضرت حذیفہ کو دیتے، اگر حضرت حذیفہ کی جنازے میں شامل ہوتے تو حضرت عمر شامل ہوتے، ورنہ حضرت عمر بھی شامل نہیں ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے، شیطان کی پیروی کرتے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرتے، تم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہ مانتے، تم اللہ کے رسول کے راستے کو، اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتے، صراط مستقیم کو چھوڑ دیتے۔ یہ اللہ کا تم پر فضل تھا کہ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل اتباع کی، پیروی کی۔ فرمایا مسلمانوں، جب میرا نبی کہے تم جہاد کے لیے نکلو، نکل پڑو جہاد کے لیے۔ میرا نبی کہے اپنے بالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کر دو خرچ۔ میرا نبی کہے اپنی اولادوں کو قربان کر دو اللہ کے نام پہ، رسول کے نام پہ، فرمایا قربان کر دو۔ مسلمانوں، تمہاری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تم نے شیطان کی پیروی نہیں کی، تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ ہاں، کچھ لوگ تھے جنہوں نے شیطان کی پیروی کی، جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے تھے، ان کے پیچھے لگ گئے۔ اور فرمایا جو نہیں لگے شیطانی پروپیگنڈے کے پیچھے، فرمایا ان پر اللہ کا فضل ہے۔ مسلمانوں، تم سیدھے راستے پہ رہو، تم میرے نبی کے غلام بن کر رہو، میرا تم پر فضل رہے گا، میرا تم پہ کرم رہے گا۔ اگر تم میرے نبی کی پیروی نہیں کرو گے تو میرا فضل تم سے اٹھ جائے گا، میری رحمتیں، میری برکات تم سے اٹھ جائیں گی۔ مسلمانوں، تمہارا کام تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ جیسا میرے نبی جو ہی جہاد کے لیے اعلان کرے، آذان دے جہاد کے لیے، مسلمانوں جہاد کے لیے پہنچو، مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچو۔ مسلمان دنیا میں مظلوم ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔